یہ ہے سچائی. چھہارا لڑکی والوں کی طرف سے، جس کے دروازے پر خوشی ہوگی وہی میٹھا کھلائے گا. تو دروازے پر تو لڑکی والوں کو خوشی ہوتی ہے، لوگ تو لڑکی کے دروازے سے آتے ہیں، منہ میٹھا کرا دو، چھوہارے کھلا دو، کھجور کھلا دو، کھجور چھوہارا نہیں ہو میٹھا کھلا دو، بس منہ میٹھا ہو گیا، جاؤ سب لڑکی کی طرف سے. اب لڑکی جس گھر میں پہنچی ہے وہاں ہے خوشی کا موقع، جاؤ پھر ولیمے میں شرکت کرو، کھانا کھاؤ جا کر. یہاں کھانا کیوں مانگ رہے؟ یہ ہے اسلامی طریقہ. کیا شرم؟ اب چھوہارا تم مانگ کر کے لاؤ، مٹھائی تم لاؤ، دروازہ ہمارا، اس کو بھی شرم نہیں ہے کہ مٹھائی تم مانگ کر کے لاؤ، ہمارے پاس مٹھائی کھلانے کو نہیں. اتنا جہیز دے دیا، مٹھائی نہیں کھلا، مٹھائی تو بھی مانگنا. اب وہ سر پر رکھے نہیں چلے گا. دروازہ تمہارا ہوگا، مٹھائی ہماری ہوگی، اور گھر تمہارا ہوگا، سامان ہمارا ہوگا. الٹا، بالکل الٹا. یہ سچی سے نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ کئی گھر ایسے ہوئے جوانوں نے کوئی جہیز نہیں کیا، شادی کر لی تو شکایتیں آ رہی ہیں، محلے کی عورتیں آ رہی ہیں، نہیں ایسے ہی آ رہی. منع کرنے کا یہ مطلب تھا کہ کچھ بھی نہیں لگتی. اب محلے کی عورتیں آ کے اسے کوس رہی. سانس اس سے کہہ رہی ہے میرے بیٹے نے کہہ دیا تھا نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھا. اب مطلب سمجھاؤ نے کیا تھا؟ مطلب یہ تھا نہیں لیں گے مطلب پیچھے سے لیں گے، سامنے سے نہیں لیں گے. تم سمجھے نہیں؟ یہ حال. وہ لڑکی رو رو کر کے گھر آ گئی کہ پوری محلے نے مجھے کوسا، خود سانس نے مجھے کوسا، اب بغیر جہیز لیے نہیں جاؤں گی. میری عزت کا سب. اب باپ نکل رہا ہے، جہیز اکٹھا کر رہے ہیں، دوبارہ میں جہیز آ رہا. کیا ہے؟ کتنا ضمیر مر گیا. اللہ نے قرآن پاک میں کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد کا درجہ عورت پر اس لیے بڑھا ہوا ہے کہ یہ مال خرچ کرتا ہے بیوی کے اوپر، اس کے کپڑے بناتا ہے، اس کا سامان کا خیال کرتا ہے، اسے کھانا لا کے دیتا ہے، سارا مال خرچ کرتا ہے. اس لیے مرد بڑا ہے، عورت اس کے سامنے بیوی ہے. اب کیا کہتے ہیں نہیں، اور ہم بڑے اس لیے کہ سارا خرچہ تو بیوی کر رہی ہے، تو بڑا کون ہوا؟ اور چھوٹا ہو گیا، بیوی بڑی ہو گئی. جب بیوی کے ہاتھ میں کمان آئی تو گھر تو ٹوٹنا ہے نہیں، گھر تو ٹوٹنا. اتنا سامان لائی ہوں، نوکرانی بن کے نہیں آئی ہوں، یہ سامان جتنا نظر آ رہا تھا میرا ہے. کوئی زبان علامت دے نا. اب سب چکے کہ ہاں مال تو نہیں لائی ہے. شادی چند ہی مہینے پہلے ہوئی ہے اور لڑکی کے باپ نے آ کے مجھے بتایا کہ ہم نے سارا جہیز کا سامان دیا، لیکن ساس کے لیے پائل بنوا دی، سونے کی انگوٹھی نہیں بنوائی. پہنچتے ہی گھر میں ہنگامہ ہو. اتنا سامان دیا تھا، ایک ساس کے لیے سونے کی انگوٹھی نہیں آ سکتی تھی. بس شوہر نے پوری رات اس سے بات نہیں کی، شوہر دوسرے کمرے میں سویا، یہ ساس کی انگوٹھی کیوں نہیں آئی؟ اور جب دوبارہ میں سونے کی انگوٹھی آئی تب شوہر کمرے میں آیا. ایسے نکمے لوگ، ایسے بے عزت لوگ، ایسے گرے ہوئے لوگ آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو گئے. ٹھیک نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب کے طریقے پر آنے کی اور قرآن و حدیث کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہاں بھی میں نہیں. ماشاءاللہ یہ مثالی نکاح ہے. اسی طریقے سے ہر شخص کو آگے بڑھنا چاہیے. تو اس طرح دیکھیے لڑکی سے پوچھنے کے لیے لڑکی کا پاک پوچھیا ہے کافی. اب تو باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے کہ ہماری طرف بارات والے کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی ایک جائے. نامحرم عورتوں کے پاس تم کیا کرو گے؟ نہیں جائے گا کہ بے شرمی ابھی پوری کام ہوئی ہے. اب وہ پوچھنے جاتا ہے اور آ کے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے کہ ہاں لڑکی نے اجازت دے دی. تم نے پردے کے پیچھے سے سنا تھا، اسی لڑکی نے کہا یا کسی اور نے کہا تھا؟
اب خاموش. شکل دیکھی تھی اسی لڑکی کی آواز تھی کسی اور کی. اب لڑکے والا چلا گیا کہ میں آواز نہیں سنی, پہچانتا نہیں, کچھ نہیں, بس جانے کا شوق ہے عورتوں کے بیچ میں. اور جھوٹی گواہی بھی دی کہ ہاں صاحب قبول کر لیا, پردے کے پیچھے سے وہی تھی, کوئی اور تھا بتائیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, صرف لڑکی کا باپ پوچھیا ہے کافی. اگر گواہ بنانا ہے تو لڑکی کا ماموں بن جائے, لڑکی کا چچا تایا بن جائے, لڑکی کا سگا بھائی بن جائے, بھانجا بن جائے, بھتیجا بن جائے. خالو نہیں جائے گا, پھپھا نہیں جائے گا, بہنوئی نہیں جائے گا. سب سے پتہ ہے اسلام نامحرم چیز نہیں ہے, قاضی نہیں جائے گا. یہ سب چیز ہے اسلام. تو اب رجسٹر میں پورا لڑکے کا ہی ہو گیا, لڑکی والوں کا ہو گیا. وہ کہہ رہے جب ہم نے سارا جہیز دے دیا, سارا زیور دے دیا, کھانا دے دیا, اب رجسٹر کے لڑکے والوں کا ہوگا, یہ بھی ہمارا ہوگا. اب جو رجسٹر آنے کو کیا ہو رہا ہے, لڑکی کا نام, لڑکی کے وکیل کا نام, لڑکی کے ولی کا نام, لڑکی کے گواہ کا نام, لڑکی کے دوسرے گواہ کا نام, لڑکے کا تو کچھ نہیں, رجسٹر لڑکی والے کا, لڑکے کا کچھ نہیں. رجسٹروں میں تو تم اتنے گر گئے ہو تو جب رجسٹر میں تمہیں جگہ کیسے دیں, تمہاری جگہ کوئی نہیں ہے, چلو جاؤ بات. جب سے رجسٹر کیا تھا, رجسٹر یہ تھا کہ آدھا تھا, لڑکی کا نام, لڑکی کے ولی اور وکیل کا نام, دو ہو گئے. دو کھانے, لڑکے کا نام اور لڑکا جس وقت کہے میں نے قبول کیا, دو گواہوں کے نام, لڑکے کے گواہ, لڑکی والوں کے آدھا آدھا رجسٹر تھا. ہم نے رجسٹر بھی پورا اٹھا کے دے دیا ہے. جہاں ساری چیزیں چوک ہوئی اس میں بھی چوک ہوئی. ٹھیک ہے, تو لڑکا جس وقت کہے گا میں نے قبول کیا, دو گواہ ان کے نام لکھے جائیں گے اور ان کے دستخط کرائیں گے کہ لڑکے نے ہمارے سامنے قبول کیا. یہاں واجب کو چھوڑ دیا. لڑکی کے پاس گواہ کا جانا واجب نہیں ہے, خالی باپ آ کے کہتے کوئی لڑکی راضی ہو جائے, اور اگر گواہ جائے گا تو محرم جائے گا. مہر اعلان ہوگا کہ لڑکا لڑکی کو اتنا دے رہا ہے. مہر کا اعلان نہیں ہوگا, دینے کا تو نکاح نہیں ہوگا, تاکہ پتہ چلے کہ دوسرے مذہبوں میں لڑکی سے لیا جاتا ہے اور اسلام میں لڑکی کو دیا جاتا ہے. یہ مہر کا اعلان اللہ کا اتنا دے. دوسرے مذہب میں لڑکی سے لیا جاتا ہے, اعلان ہوتا ہے لڑکی نے اتنا دیا ہے, اور اسلام کا نکاح ایسا ہے کہ اعلان ہوتا ہے لڑکا